ہمیں مجھے اور آپ کو حکم، مولوی کو حکم ہے، مفتی کو حکم ہے، پیر فقیر کو حکم ہے، ولی کو حکم ہے، کتب کو حکم ہے، ابدال کو حکم ہے، تبا تابعین کو حکم ہے، تابعی کو حکم ہے، صحابی کو حکم ہے، گناہ کے قریب مت جانا۔ یہ منتخب اللہ کے نمائندے، یہ منتخب بندے جنہیں انبیاء کہتے ہیں، جنہیں نبی کہہ دیتے ہیں، جنہیں رسول کہہ دیتے ہیں، یہ وہ ہے کہ گناہ کو حکم ہے خبردار ان کے قریب نہ جانا، ان کے قریب نہ جانا۔ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، باہر سے پڑھ کر آ جائیں جی جناب پھر آدم علیہ السلام نے کیسے وہ درخت کھا لیا۔ یہ میرا موضوع نہیں، بات لمبی ہو جائے گی، میں اس کو یہاں چھوڑتا ہوں، آگے چلیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے نبیوں کا جلسہ بلا لیا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی روحیں جمع ہو گئی۔ اللہ نے جلسے کا آغاز شروع کیا اور یوں قرآن گواہی دیتا ہے اور قرآن بولتا ہے، اللہ نے تقریر کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ کہو قرآن سچا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ نے تقریر کی ہے نبیوں کی روحوں کے سامنے، نبیوں کے سامنے، دنیا نہیں بنی۔ اور خلاصہ کیا ہے جناب علی، توجہ میری طرف، تاکہ آپ کچھ یاد کر کے جائیں، جا کر کچھ بتائیں، چوکوں میں بتاؤ، چرہم پر بیٹھے لوگوں کو بتاؤ، اسکول میں جاؤ، وہاں تذکرے چھیڑ دو نبی کے، دکان پر جاؤ، وہاں تذکرے چھیڑ دو نبی کے، جناب علی گاہک آئے اس کے سامنے تذکرے چھیڑ دو، ایسے تذکرے کرو، ایسے تذکرے کرو کہ جناب علی نبی کی محبت، نبی کا احترام دل میں اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کے بھر جائے کہ سوائے آپ کی غلامی کے چین نہ آئے، سوائے آپ کے غلامی کے چین، اور ہے بھی حقیقت۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام سے کہا، میرے نبیوں جتنے تم آئے ہو، آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، میں تم سب کو نبوت دوں گا۔ دیکھیں بھائی یہ آخری بات ہے، قیمتی بات ہے، توجہ پوری میری طرف رکھنا۔ میں تم کو نبوت دوں گا، حکمت دوں گا، کتاب دوں گا، کسی کو صرف رسالت دوں گا، کتاب نہیں دوں گا، کسی کو صحیفے دوں گا، تم سب منتخب میرے نمائندے ہو، تم سب میرے منتخب بولو منتخب، تم دنیا میں جا کے لوگوں کو میرا تعارف کرو گے اور میری طرف بلاؤ گے، سب سے کاٹو گے اور مجھ سے، سب سے کاٹو گے اور مجھ سے، اور کاٹو گے کس سے؟ لا، کس سے؟ لا، اور جوڑو گے کیسے؟ الا اللہ، الا اللہ۔ میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں،
تم نبی ضرور ہوگے. وعدہ لینا چاہتا ہوں, ایک اقرار لینا چاہتا ہوں کہ تمہاری موجودگی میں اگر میرا محبوب آ جائے, تمہاری موجودگی میں اگر تمام نبیوں کا سردار آ جائے, آمنہ کا لال آ جائے, پھر تم اپنی ذمہ داری چھوڑ دینا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, اسی کے دین کی تم مدد کرنا, اس کی مدد کرنا, اس کے ساتھ ہو جانا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, اور تمہاری نجات اس وقت اس میں ہوگی کہ اس پر ایمان لیا. کس نے وعدہ لیا بھائی؟ زور سے کس نے وعدہ لیا بھائی؟ کس سے لیا بھائی؟ نبیوں سے. توجہ ہے, توجہ. ایک طالب ایمانہ سوال پیدا ہوتا ہے جس سے تمہیں یہ ساری بات اور واضح ہو جائے گی, کھل جائے گی. یا اللہ, تو نے نبی کو یہ سارے بھیجنے تھے, ان کو نبوت دینی تھی, رسالت دینی تھی, صحیفے دینے تھے. یا اللہ, سوال یہ ہے, ہم سمجھنا یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت دنیا نہیں بنی. توجہ, دنیا آسمان کو بلندی, بولو بولو, نہیں ملی. زمین کو پستی نہیں ملی. دریاؤں کو روانی, سمندروں کو گہرائی, پرندوں کو چہچہاہٹ, اور جانوروں کو پیدا, انسانوں کو پیدا, یہ نظام کائنات نہیں چلایا. اللہ, اس وقت تو نے سب نبیوں کو جمع کر کے پہلے کا نہیں آخر کا تذکرہ کیوں چھیڑا؟ جو ہے ابھی پڑھا نا آپ کے سامنے, وہ قرآن کی ایک کلی کھول رہا ہوں آپ کے سامنے. یا اللہ, تو نے اتنے ایسے اہم وقت میں تذکرہ چھیڑا. بات سمجھ میں آتی تھی کہ پہلا نبی آنا ہے, ماحول بن رہا ہے, بات سمجھائی جا رہی ہے. تذکرہ تو نے آدم کا نہیں چھیڑا, تذکرہ تو نے نوح کا نہیں چھیڑا, تذکرہ تو نے ابراہیم کا نہیں چھیڑا, تذکرہ تو نے موسیٰ کا نہیں چھیڑا, تذکرہ تو نے دانیال علیہ السلام کا نہیں چھیڑا, تذکرہ تو نے ذوالکفل علیہ السلام کا نہیں چھیڑا, تذکرہ تو نے داؤد کا نہیں چھیڑا, تذکرہ تو نے ایوب کا نہیں چھیڑا, تذکرہ تو نے یعقوب کا نہیں چھیڑا, تذکرہ تو نے یوسف کا نہیں چھیڑا. تذکرہ چھیڑا, کرن ڈالی, اسم چھیڑا, موضوع چھیڑا, تو اس کا جو سب سے آخر میں آئے گا جسے محمد کہتے ہیں, احمد کہتے ہیں. یا اللہ, یہ کیا بچا ہے؟ توجہ ہے طالب علم کی طرف؟ مولوی بات چوڑے, میں طالب علم ہوں. توجہ, طالب علم کہنا چاہتا ہے قرآن کے آئینے میں ترجمہ تفاسیر کی روشنی میں کہ رب ایک مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے. کہو بے شک اللہ ایک, توجہ, اللہ ایک مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے, اور وہ مسئلہ خصوصی طور پر آپ کی امت کو سمجھانا چاہتے تھے. آخری آنے والا جو انسان آپ کا امتی ہے, اللہ اس کو یہ مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے. اور اللہ یہ مسئلہ جو لوگوں کے منتخب نمائندے ہیں, عظیم ہستیاں ہیں, گناہوں سے معصوم ہستیاں ہیں, جنہیں انبیاء کہا جاتا ہے, انہیں بتانا چاہتے تھے, ہمیں سمجھانا چاہتے تھے کہ دیکھو ابھی کسی شے کی شان نہیں ہے.
اس وقت کسی شے کی شان تھی تو سوائے خدا کے کسی کی شان نہیں تھی. اس وقت سوائے خدا کے اس وقت تو اسرائیل سے بھی کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا. ڈر گئے ہو؟ کہتے جی جبرائیل بھی چنگا لگتا، اسرائیل بھی چنگا لگتا، میکائیل بھی. اسرائیل کا نام ہے ڈرتے تو مرنا نہیں ہے کیا؟ کوئی مرنے کا پروگرام ہے نا. ابھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ابھی مر جاؤ روڈ پر نکلو، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے اپنے وقت پہ تو مرنے کا پروگرام ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے اپنے وقت پر سب کو جانا. ایک صحت مند بھی آپ نے سانس پورے کر رہا ہے، ایک بیمار بھی آپ نے سانس پورے کر رہا ہے. تو اس وقت تو اسرائیل کو بھی لفٹ نہیں تھی. بولو نا یار، بولتے نہیں عجیب و بولو. اسرائیل کو بھی لفٹ نہیں تھی. اور ہم ویسے کون سا کسی کو لفٹ کراتے ہیں؟ ملا کراتے ہیں جو ملا بابا بھلا اسرائیل کرتے ہیں کا دن بری جو نہیں سمجھتے نا بات کو. چلو یار ایڑھا کا ملا ہے اسٹیج پہ وہی کسی تے وہی اسرائیل کے گھٹ ود تک گلا بابا. یہ اسرائیل کے میں گھٹ ود تو گلا ہے. آپ اسرائیل سے ڈرتے ہو؟ نہیں بابا، ایمان والا اسرائیل سے نہیں ڈرتا یار. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ. آخری جملہ تو سارے پڑھ لو نا میرے ساتھ، ایمان پیدا ہو جائے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ سبحان اللہ. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. قرآن کہتا ہے ایمان والوں کی نشانی یہ ہے وہ مسجد بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ مسجد کی ظاہری تعمیر بھی، مسجد کی معنوی تعمیر بھی. ظاہری تعمیر جناب علی در و دیوار چھت کے ساتھ، اور معنوی تعمیر مسجد کی نمازیوں کے ساتھ. ایمان والے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو بناتے ہیں، ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. اور آخر میں قرآن نے ایمان والوں کی نشانی بتائی. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. ایمان والے سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. ایمان والے سوائے اللہ کے، ایمان والے لات سے، بولو عزا سے، ایمان والے کسی علم سے، ایمان والے کسی مندر سے، ایمان والے کسی بت سے، ایمان والے کسی جھنڈے سے، ایمان والے کسی مزار سے، ایمان والے کسی قبر سے نہیں ڈرتے. میں کیا کروں؟ قرآن کہتا ہے موروں کے دوستوں دل کی تکتی اوپر لکھ کر جاؤ. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا کسی کو ہدایت یافتہ کہے گا، کوئی کسی کو سیدھے راستے والا کہے گا. اور قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے جن کے اندر یہ نشانیاں ہوں جناب علی مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، مسجد کو آباد کرتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں. ہو گئے نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ، نعرہ صحابہ.
کہ جتھے کھوتی کھب جائے پھر آپ کو نعرہ تکبیر. بابا نکلنا تو ہے نا, نکلنے کا راستہ تو بنانا ہے. میں عرض کر رہا تھا یا اللہ جب کسی شے کی شان نہیں تھی, یاد آ گئی بات, نہ آسمان کی نہ زمین کی نہ دریاؤں کی نہ سمندروں کی نہ ستاروں کی نہ پہاڑوں کی نہ میری نہ آپ کی نہ کسی موزی کی نہ مفکر کی نہ محدث کی نہ مفسر کی نہ بڑے کی نہ چھوٹے کی, کسی کی کوئی شان نہ تھی, کوئی آن نہ تھی, کوئی مان نہ تھی, یہاں تک کہ اسرائیل علیہ السلام کی کسی کی شان نہ تھی. یا اللہ اس وقت تو نے نبیوں کو بلا کے آخری آنے والے ہمارے محبوب کے تذکرے کیوں چھیڑے؟ بات سمجھ میں آئی؟ یا اللہ آپ نے اپنے محبوب کے تذکرہ کیوں چھیڑ دیا؟ آدم کا نہ چھیڑا, یوسف کا نہ چھیڑا, کسی اور نبی کا نہ چھیڑا. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تصورات کی دنیا میں اللہ یہ جواب دینا چاہتے ہیں اور جواب دیا ہے. مشیت نے جھوم کر یہ کہا ہے کہ میں ایک مسئلہ محبوب کی امت کو سمجھانا چاہتا ہوں اور لوگوں کے منتخب نمائندوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اے آدم, اے یوسف, اے نوح, اے ابراہیم, اے موسیٰ, اے عیسیٰ, اے داؤد, اے ایوب, اے یعقوب, تمہیں جو شان ملے گی, جو نبوت ملے گی, جو تمہیں رسالت ملے گی, جو تمہیں رونق ملے گی, جو تمہیں بہار ملے گی, جو تمہیں کتابیں ملے گی, جو تمہیں رونقیں ملے گی, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ بتانا چاہتے تھے یہ سب شان صدقہ ہے میرے محبوب محمد. یہ صدقہ ہے میرے محبوب محمد کا. دیکھ لو کسی کی شان نہیں ہے, کسی کی شان نہیں ہے. سب سے پہلے جس کی شان کے تذکرے چھڑے ہیں, سب سے پہلے اپنے بھی, برائے بھی, بیگانے بھی, آپ کی امت بھی, دیگر امت بھی, نبی بھی, سب یہ مسئلہ سن لے. اگر کسی کو شان ملے گی مصطفیٰ کی شان کے صدقے اس کے پاس پوچھو. اللہ پونا گھنٹہ ہو گیا, فقط باقی کے پاس پوچھو. گھنٹہ ہو گیا. وما علینا الا البلاغ, زندگی باقی ملاقات. نعرہ